اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 260 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے پروردگار، ارنی کیف تحیی الموتیٰ، آپ مجھے دکھائیے یا مشاہدہ کروائیے کس طرح آپ مردوں کو زندہ کریں گے۔ قال، تو فرمایا ولم تؤمن، کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ قال، فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ ولکن لیطمئن قلبی، یہ اس لیے ہے تاکہ میرا دل اور مطمئن ہو جائے۔ قال، تو فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، آپ لے لیں 4 قسم کے پرندے، فصرہن الیک، تو ان کو اپنی طرف مائل و مانوس کر لیں۔ ثم اجعل علی کل جبل، پھر آپ رکھ دیں ان میں سے ہر ایک کو ایک پہاڑ کے اوپر، جزءاً ایک حصہ۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دیجئے، یأتینک سعیا، وہ آئیں گے آپ کے پاس اڑتے ہوئے، دوڑتے ہوئے۔ وعلم، اور خوب جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں عقیدہ آخرت کے حوالے سے مرنے کے بعد اٹھنا، کیونکہ مشرکین مکہ یہ بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، اور اکثریت ایسی تھی کہ جو آخرت کو بلائے بیٹھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ پہ یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اٹھائے گا، حساب و کتاب، جنت جہنم، سزا جزا والا یہ سارا معاملہ ہوگا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قوم وہ بھی کچھ اس طرح سے تھے کہ ان کا عقیدہ آخرت کمزور ہے، اور اس چیزوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر اعتراضات۔ اور پھر یہ عجیب بات ہے، آپ دیکھ لیں گے جو شرک کرتا ہے نا، اس کا دل متردد ہوتا ہے۔ متردد کا مطلب کیا ہے؟ کہ شک و ریب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ مان بھی رہا ہوتا ہے، نہیں بھی مان رہا ہوتا۔ اب شرک کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ پوچھو تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور ادھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے کہ نہیں ہے، کیسے یہ مردہ ہڈیاں، بسیدہ ہڈیاں، ان کو اٹھایا جائے گا۔ اس کو یقین جو ہوتا ہے نا ایک، وہ حاصل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، جس کی بنیاد پہ وہ ایسا کر رہا ہوتا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے مشاہدے کا مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ کیف تحیی الموتیٰ، ایمان ہے، یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن اس کا کوئی عملی مظاہرہ ہو جائے۔ ایک ہے حق الیقین، کہ انسان دل سے اس کو سچا مانتا ہے، یقین ہے اس کے حق ہونے پہ، سچ ہونے پہ۔ اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ عین الیقین، کہ آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی جائے تو اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال رہتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہیں غافل نہ کر دے، یہ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ دل لگایا جائے آخرت کے مقابلے میں اگر تمہیں یقین نہیں آئے گا تو کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون ثم لترونها عین الیقین، وگرنہ یہ ہوگا کہ ہم اس دنیا کی حقیقت تمہیں آنکھوں سے دکھائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھ کے کیا ہو جائے گا؟ پھر ایک یہ ہے کہ ان باتوں کے اوپر یقین، دوسرا یہ ہے کہ آنکھوں سے یقین ہو جائے گا، دکھایا جائے گا یہ سارا اس دنیا کے۔ تو عین الیقین، تو اس چیز کا سوال و مطالبہ تھا کہ آپ اس چیز کا
مشاہدہ ہو جائے کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ سابقہ آیت میں بھی اس بات کا مظہر و مظاہرہ آپ سن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تؤمن قال بلا، ایسی بات نہیں ہے، ولکن لیطمئن قلبی، یہ اس لیے ہے کہ مزید اطمینان قلب اور بڑھ جائے۔ تو قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 قسم کے پرندے لے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مائل کرو، جس طرح پرندے ہیں نا وہ مائل ہو جاتے ہیں، پھر اس کی بات سمجھتے ہیں، اڑنا بیٹھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف کیا کر لیجئے، مائل کر لیجئے۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کو ذبح کیجئے، ذبح کرنے کے بعد ان میں سے نا 4 پرندے ہیں تو چاروں ایک کو ایک جگہ، ایک کا کچھ حصہ ایک جگہ پہ، پھر کچھ حصہ، یعنی اس کو مکس کر کے اس کے گوشت کے جو ٹکڑے ہیں نا ان کو 4 مختلف جگہوں کے اوپر رکھ دیجئے، اور پھر دور کھڑے ہو کے نا ان کو آواز دیجئے، جو پہلے آواز دیتے نا جس طرح پرندوں کا شوق سے جو پالے ہوتے ہیں تو ان کا بندہ نام رکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح مائل اور قائل کر کے پھر بندہ ان کو بلاتا ہے تو وہ اس کی طرف لپکے آتے ہیں۔ فرمایا پھر ان کو آواز دیجئے، ثم ادعوہن، پھر ان کو اپنی طرف بلائیے، یأتینک سعیا، وہ کیا ہوگا، وہ دوڑتے ہوئے فوراً سے آپ کی طرف لپکے آئیں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو لیا، مانوس کیا، ذبح کیا، پہاڑوں کی ہے نا دور اپنے سے رکھ دیا، اور پھر کھڑے ہو کے ان کو آواز دی، تو یأتینک سعیا، وہ ایسے ہی آواز دینے کی دیر ہے تو وہ گوشت کہاں سے اکٹھا ہوا، دوبارہ جڑا، ان کے اندر روح پھونکی گئی، دوبارہ وہی جسم ڈھلا اور وہ آیا، اور یہ سب کتنے میں ہوا، ثم ادعوہن، صرف آواز دینے کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو اس کے کن کے ساتھ یہ سارا کچھ معاملہ ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سور پھونکا جائے گا، فرشتے کے ہاتھ میں ایک سور ہے، وہ لے کے کھڑا ہوا ہے اور اس انتظار میں ہے کہ اللہ کی طرف سے اذن ہوگا، پہلی دفعہ پھونک دیا جائے گا، یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ جب یہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ہر بندہ ایسے سنے گا قبر کے اندر یا جہاں بھی وہ پڑا ہوا ہے جس طرح اس کے کان میں یہ سور پھونکا گیا، تو اس کے ساتھ ہی فوراً یہ سارے اپنے قبروں سے اٹھ کے ینسلون دوڑ پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا نا کہ یہ کہیں، اور اس بات کے اوپر جب یقین جن لوگوں کا نہیں تھا، مختلف قسم کے اعتراضات کیے نبی علیہ السلام کے سامنے، ہڈیاں لا کے کہہ رہے ہیں کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، اے بسیدہ ہڈی ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا نام و نشان، یہ وہ ہے، تو اس کو کیسے، تو فرمایا یحیی الذی انشأها اول مرہ، اس کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی دفعہ زندہ کیا، اور اس کو زندہ کرنے کے اندر کوئی وقت بھی نہیں ہوگا، وہ کن ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے، میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ یہ ہے اس عظیم رب کی قدرت اور یہ ہے اس کا عظیم مقام اور مرتبہ، اور کہا کہ ان اللہ وعلم، خوب جان رکھیے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ وہ زبردست غالب بھی ہے، غلبے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے۔ معلوم ہوا ان 2-3 آیات سے کہ یہ موت دینا، زندگی اور حیات کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بطور قدرت کے ذکر کیا ہے۔ اور بسا اوقات لوگوں نے گمراہی کا شکار ہو کے ایسی باتیں ذکر کی ہیں جس کی وجہ سے عام لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کی وضاحت اس لحاظ سے ضروری ہے تاکہ ان کے عقائد کو بچایا جا سکے۔ جس طرح ایک کہانی شریف آپ نے سنی ہوگی کہ ایک حضرت مرغا شریف کھا رہے تھے، اس کے بعد ہڈیاں جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھ رہے تھے، تو اپنا جو شاگرد شریف تھا اس کو دال شریف کھلا رہے تھے، تو شاگرد کی والدہ آگے، اس نے کہا حضرت آپ مرغا کھا رہے ہیں تو اس کو دال کھلا رہے ہیں، تو یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، تو آپ تو اولیاء اللہ میں سے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں جب یہ اس مقام پہ پہنچ جائے گا نا تو پھر یہ بھی کھائے۔ انہوں نے کہا کون سا مقام؟ انہوں نے وہ کیا نام مرغا ہے نا، اس کو کہا کم بیدنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ فوراً سے مرغا بن گیا اور مرغا بن کے ٹہلنے لگا۔ اور میں جب تیرا بیٹا بھی اس مقام پہ پہنچ جائے گا نا پھر ہم بھی اس کو مرغا کھلائیں گے، پھر ہم بھی اس کو مرغا کھلائیں گے۔ مردے زندے ہو رہے ہیں، مردے زندے، حالانکہ یہ صفت اور وصف کس کی ذکر ہوئی؟ پھر اسی کی بنیاد پہ شروع ہوتا ہے۔ تو اب وہ پہلے سے زیادہ، اب جس نے یہ منظر دیکھا یا جس نے یہ کہانی سنی، دیکھا یہ تو ہے تو ایک کہانی سی چل رہی ہے نا، اب جس نے یہ باتیں سنی کیا بات ہے جی، واہ واہ اور بلے بلے، جس کا پہلے عقیدہ کوئی 90% تھا اب وہ یقین اس کا 100% ہو گیا، تو بیڑا غرق کر دیا نا اس کا۔ اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے کہ ایک جناب عیسائی آیا عرصہ کے بعد اور کہنے لگا کہ ہمارے نبی اور تمہارے نبی افضل کون ہے؟ جو افضل ہے اس کی بات مان لو۔ اس نے ہمارے نبی افضل ہیں۔ کیسے افضل ہیں جی؟ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارے نبی ایسے نہیں ہیں، لہذا وہ مردوں کو زندہ، تو ہمارے نبی زیادہ افضل ہیں، لہذا ان کی بات مان لیجئے۔ اس نے کہا تم تو ہمارے نبی کی بات کر رہے ہو نا، میں ان نبی کا امتی ہوں، اس نبی کا کیا ہوں؟ اب مقابلہ ہونا ہے، نبیوں کا مقابلے چل رہے ہیں، ہے نا، اب میں کیا ہوں؟ اس نبی کا امتی ہوں،
میں اس نبی کا امتی ہوں. تمہارا جس نبی کی آپ بات کر رہے ہو وہ کہا کرتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ, اور میں اس جس نبی کا امتی ہوں نا, میں کیا کہتا ہوں قم باذنی, آؤ کسی بسیدہ قبر پہ چلے گئے اور کہا جو سب سے پرانی قبر ہے نا اس کی نشاندہی کرو. وہ ایک قبر پہ گیا, یہ سب سے پرانی قبر ہے, اس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں قم باذنی, آپ کیا کریں, میرے حکم سے کھڑے ہو جائیں, میرے حکم سے کیا ہو جائیں, میرے حکم سے کھڑے ہو جائیں. تو وہ سب سے پرانی قبر میں جو مردہ پڑا تھا نا وہ کیا ہو گیا, کھڑا ہو گیا. یہ مشاہدہ کروا کے مومن بنایا جا رہا ہے. وہ کس پہ ایمان لائے گا, کس پہ یقین کرے گا اور کس پہ مانے گا. اور ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو یہ اتنی اپنی اوصاف اور اپنی شان اور اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ذکر کی ہیں, اپنی قدرت کے اس بات کے طور پہ یہ چیزیں ثابت کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے غلبے کی اور جو دلیل دی ہے کہ آخرت قائم ہوگی, قیامت قائم ہوگی اور جزا سزا حساب و کتاب, اس کے دلائل کے اوپر یہ چیزیں ذکر کی ہیں. اور اس کے خلاف جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں وہ عقیدہ آخرت کو کمزور کرنے کے لیے, توحید سے شرک کی طرف انسان کو لے جانے کے لیے یہ ایسی چیزیں ہیں. اس لیے ایسی چیزوں پر دھیان دینا یا ان کو سچا مان لینا قرآن پاک کے مقابلے میں یہ کم علمی ہے. آئیں قرآن پاک کو پڑھیں, دیکھیں یہ ایمان کو تازہ بھی کرتا ہے اور مومن کے انسان کو ایمان کو مزید مضبوط بھی کرتا ہے. اور یہ قدرتیں, یہ نشانیاں, یہ اوصاف کس کی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ اوصاف اور صفات ہیں. جس طرح کہ آیت الکرسی میں یہ چیزیں پڑھی اور کچھ اس کے دلائل کے طور پہ آگے مزید آ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت سمجھ کے اس کے موافق عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.